الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہدایت فرمائی کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اب آپ سوچیں، نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا، کیا مثال دی ہے، کیا ایگزامپل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کنجی کی مثال دی ہے۔ اب بھی نہ سمجھو تو پھر کیسے سمجھو گے؟ کنجی، چابی، آپ اسے انگلش میں کی بھی کہتے ہیں۔ آپ دروازہ بند کرتے ہیں، تالا میں چابی لگاتے ہیں، پھر تالا بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ ادھر سے آنے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جیب میں چابی نہ ہو تو آپ کا تالا نہیں کھلے گا، یعنی آپ اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے چابی کی ضرورت ہے، کنجی کی ضرورت ہے۔ وداؤٹ کنجی کے، وداؤٹ کی کے آپ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے، تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے، جنت کی چابی نماز ہے، کی آف پیراڈائز، جنت کی چابی نماز ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اب آپ چابی لیجئے یا مت لیجئے، یہ آپ کی اوپر ذمہ داری ہے اور آپ پر یہ ڈیپینڈ ہے، آپ کی مرضی۔ ہم تو کہیں گے لے لیجئے، کیونکہ اگر لے لیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، قاعدے میں رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ قاعدہ بغدادی جس نے پڑھا ہے وہ کامیاب ہے۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ جس نے یہ پڑھ لیا تو کامیابی ہی تو ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا نماز میں پڑھیں گے کیا، پریئر میں پڑھیں گے کیا؟ تو نماز جنت کی کنجی ہے، تو کنجی کے دندانے بھی صحیح ہونے چاہیے۔ اگر کنجی کا دانت تھوڑا بھی بگڑ گیا تو تالا تب بھی نہیں کھلے گا۔ کنجی بھی ہو اور صحیح بھی ہو، تو جب نماز پڑھیے تو نماز جنت کی کنجی ہو جائے گی جو آپ کو ملے گی۔ پھر آپ اس نماز کی کنجی کو بھی صحیح رکھیے، تشہد بھی صحیح رکھیے، یہ اس کے دندانے ہیں، اس کو بھی صحیح رکھیے، درود شریف کو صحیح رکھیے یعنی درود ابراہیم، اور دعائے معذورہ کو بھی ٹھیک رکھیے، دعائے قنوت کو بھی ٹھیک رکھیے، قرآن مقدس کو اول ترجیح دیجیے، تاکہ جو آپ کے نماز پڑھنے کے بعد جو جنت کی چابی تیار ہو رہی ہے وہ اچھی چابی بنے۔ آپ کے پاس بائک ہوگی، بائک کے پاس ایک چابی ہوگی، چابی کو کہیں رگڑ دیجئے پھر لگائیے، نہیں اسٹارٹ ہوگی۔ آپ کے پاس فور ویلر ہوں گے، اس میں بھی چابیاں لگی رہتی ہیں، کہیں رگڑ دیجئے نہیں اسٹارٹ ہوگی۔ اب کوئی آگے یہ مت کہہ دینا اس میں چابی ہوتی نہیں، بہت سے تو آٹومیٹک ہے، آٹومیٹک ہے تو بھی اس کے لیے کوئی چابی ہوتی ہے۔ سینس ہے، سینس سے اگر اسٹارٹ ہوتی ہے تو سینس بھی ایک اس کے لیے چابی ہے۔ بٹن سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو بٹن بھی اس کے لیے چابی ہے۔ تو اس چابی کا صحیح رہنا بہت ضروری ہے، اگر وہ صحیح نہیں رہے گا تو آپ صحیح نہیں رہیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ دونوں کنجی آپ کے پاس اگر درست رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز جنت میں پھر مزے ہی مزے ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھیں، اللہ کا ارشاد ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اللہ کا اذن اسے پہنچا ہے، اللہ نے اجازت دی ایسا ہونے کے لیے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اللہ فرماتا ہے کہ زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم فرمائے گا ایسا کرنے کے لیے تو کر دیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ فرماتا ہے زمین لمبی کر دی جائے گی، یعنی قیامت آپ کے سامنے اس طرح سے پیش ہوگی کہ آپ ڈر جائیں گے، ایک مرتبہ پھر مر جائیں گے، ٹینشن میں بریتھ لیس ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، وہ دن آنے سے پہلے اپنے دن کو سنوار لو، ورنہ پھر جو حشر ہوگا نا وہ بہت جگہ نشر ہوگا۔ ایک دوسرے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں لوگ، خود نمازی ہو گئے تو ان کو اس بات کا تناؤ رہتا ہے کہ وہ نمازی کیوں نہیں ہے، وہ نمازی، پہلے خود تو پڑھ لیجئے۔ وہ کسی نے کہا نا جمعہ 8 دن، تو بڑھیا نمازی بنیے، اپنا پڑھتے رہیے، پڑھنے کے بعد کسی کو اگر نمازی بناتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے کے چکر میں اپنا بھی چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، دوسرے کے چکر میں اپنے ٹینشن لینے لگتے ہیں، سکھ لینے کے بجائے دکھ ملنے لگتا ہے۔ اگر ایک دن اذان دے لی تو پھر وہ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا، ارے بھائی تو دے رہا ہے نا، تو دے لے، تیرے لیے کامیابی ہے۔ اپنے چابی کو درست رکھو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہابی درست رہے گی تو آپ کی چابی درست رہے گی۔ اپنی ہابی نماز کو بنا لیجیے، آپ کی روچی نماز میں ہونی چاہیے، آپ کی سوچی نماز میں ہونی چاہیے۔ آپ سارے فہرست رہنے کی کوشش کریں، آپ اوپر رہنے کی کوشش کریں کہ میں نمازیوں میں اوپر بنوں، اعلیٰ بنوں، اولا بنوں، بہتر بنوں نماز کے معاملے میں، تو آپ کی زندگی درست ہوگی۔ ورنہ پھر ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہو گے، پڑے رہو گے تو ایک ہی جگہ کھڑے رہو گے، اور کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد رکوع بھی کرو، سجود بھی کرو، ہیں، قرآن بھی پڑھو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ منڈی ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا دوست، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میرے چینل پہ پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرو اور اسے خوب شیئر کرو۔